من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پچھلے کلاسز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وی اے کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ تو وی اے کی رسپانسبلٹیز کے بارے میں تو ہم نے کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کے کیا اس کو کیسے سر انجام کرنا ہوتا ہے، کیسے یہ پرفارم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی جو ہے نا کئی کویسچنز ایسے آئے تھے کہ وی اے کی جو پرفارمنس ہیں سیلر سینٹرل اکاؤنٹ پہ اس پہ تو ڈسکس ہو گیا تھا، لیکن امیزون میں بزنس کے کون کون سے طریقے ہیں اور امیزون میں کیسے مختلف بزنسز کو جو ہے نا چلاتے ہیں وی اے، اور ماڈلز کون سے ہیں، کتنے ماڈلز ہیں اس میں، اور بجٹ کتنا ریکوائرڈ ہوتا ہے ایک بزنس امیزون پہ چلانے کے لیے۔ تو اسی بارے آج ڈسکس کریں گے۔ تو آج اگر ابھی آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہا ہے تو اس پہ سب سے پہلے جو ہے اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے ورچوئل اسسٹنٹ، اور ورچوئل اسسٹنٹ کے ساتھ ہم نے لکھا ہے کہ سیلنگ ماڈلز فار امیزون، اور سیکنڈ ہے ہاؤ مچ بجٹ ریکوائرڈ فار امیزون بزنس۔ تو امیزون پہ سیل کرنے کے ماڈلز کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور کتنا بجٹ اس کے لیے ریکوائرڈ ہے، تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ابھی سیکنڈ سلائیڈ جہاں سے ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے تو اس پہ اگر آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں تو ادھر لکھے ہے سیلنگ ماڈلز، اور سیلنگ ماڈلز میں سب سے پہلے ہے ریٹیل آربیٹریج، امیزون ڈراپ شپنگ، ایف بی اے اینڈ ایف بی ایم، ایف بی اے پی ایل اور ایف بی ایم پی ایل، ایف بی اے ہول سیل، اور اس کے ساتھ میں ایک اور بھی ایڈ کرتا ہوں ایف بی ایم ہول سیل۔ تو یہ ہمارے جو ہے نا سیلنگ ماڈلز ہیں، اور ان ماڈلز پہ ہم بزنس کرتے ہیں امیزون کے اوپر۔ تو اب ون بائی ون جو ہے نا ان پہ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ریٹیل آربیٹریج، امیزون ڈراپ شپنگ، ایف بی اے اینڈ ایف بی ایم، ایف بی اے پی ایل، ایف بی ایم پی ایل، ایف بی اے ہول سیل اور ایف بی ایم ہول سیل، یہ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ سلائیڈ کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ریٹیل آربیٹریج۔ ریٹیل آربیٹریج یہ ایک ایسا ماڈل ہے بزنس کا جس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں ہم ریٹیلر ٹو ریٹیلر سیل از کالڈ ریٹیل آربیٹریج۔ اس میں ریٹیلر ٹو ریٹیلر سیل ہوتا ہے، اور کرنٹلی اگر آپ سیکنڈ آپشن دیکھیں تو لکھا ہے کرنٹلی دا نوٹڈ ماڈلز از کلوزڈ بائی امیزون۔ ابھی یہ ختم ہو چکا ہے، یہ فی الحال کلوزڈ ہے، اس پہ کوئی کام نہیں ہو سکتا اور یہ بزنس ابھی بند ہو چکا ہے۔ لیکن ایز اے وی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریٹیل آربیٹریج بھی ایک بزنس ماڈل ہے امیزون پہ، اور یہ اس کا فنکشن یہ ہے کہ ریٹیلر ٹو ریٹیلر اس میں سیل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ سلائیڈ اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو نیکسٹ سلائیڈ امیزون ڈراپ شپنگ ماڈل ہے۔ یہ سیکنڈ ماڈل ہے امیزون بزنس کا، اور اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے نو ویئر ہاؤس اینڈ نو انوینٹری۔ اس میں کوئی انوینٹری بھی نہیں بنتی اور اس میں کوئی ویئر ہاؤس بھی نہیں ہوتا۔ لیکن تھرڈ آپشن پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو لکھا ہے می ٹو ریسیلر سرٹیفکیٹ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک سپلائر سے ریسیلر سرٹیفکیٹ لیتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے جو پروڈکٹس ہیں ہم اس کو سیل کریں گے امیزون پہ، آپ ہمیں اپنا ریسیلر سرٹیفکیٹ دے دیں، اور ہم آپ کے ساتھ می ٹو کرتے ہیں امیزون میں۔ تو ہم اس کے ساتھ می ٹو کرتے ہیں، اس سے ریسیلر سرٹیفکیٹ لے کر، اور اسی کے پروڈکٹ کو ہم امیزون پہ سیل کرتے ہیں۔ لیکن جو مین فنکشن ہے اس ماڈل کا وہ یہ ہے کہ اس میں نہ ہمارے پاس انوینٹری ہوتی ہے نہ ویئر ہاؤس ہوتا ہے۔ ہم ایک آرڈر لے لیتے ہیں
فار ایگزامپل ہمیں ایک آرڈر آ گیا، ایک بندے کو پروڈکٹ چاہیے، تو ہم اس سے پیمنٹ ریسیو کرتے ہیں، اس سے اس کا ایڈریس لے لیتے ہیں، اور وہ پیمنٹ ہم ڈائریکٹ سپلائر کو ٹرانسفر کر کے اس کا ایڈریس بھی اس کو شفٹ ٹرانسفر کرتے ہیں، سینڈ کر دیتے ہیں، اور سپلائر جو ہے وہ خود پروڈکٹ جو ہے اسی کسٹمر کو اس کے ایڈریس پہ ڈائریکٹ شپ کر دیتا ہے، تو وہ ڈیلیوری سپلائر خود دے دیتا ہے۔ تو اس میں ہم نہ کسی سٹاک کو سیو کرتے ہیں، نہ کسی جگہ سٹاک کرتے ہیں پروڈکٹس کو، نہ ویئر ہاؤس کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ انوینٹری کی، بس ڈائریکٹ ہم اپنے کارڈ سے پیمنٹ ریسیو کرتے ہیں اور سپلائر کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اور جو کسٹمر ہوتا ہے اس سے ایڈریس لے لیتے ہیں فار ڈیلیوری، اور وہ ایڈریس بھی ہم سپلائر کو دے دیتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ اس کو شپمنٹ کریٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے امیزون ڈراپ شپنگ، یہ ایک ماڈل ہے امیزون بزنس کا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایف بی اے، فلفلمنٹ بائی امیزون۔ ایف بی اے کا مطلب ہے فلفلمنٹ بائی امیزون۔ ایف بی اے یہ بھی ہمارے پاس ایک ماڈل ہے بزنس کا، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم اپنی انوینٹری جو ہے وہ امیزون ویئر ہاؤس بیچتے ہیں۔ فرسٹ اگر آپ ماؤس کو فالو کر کے دیکھیں تو ہم اپنی انوینٹری امیزون ویئر ہاؤس بیچتے ہیں، اور امیزون کسٹمر سروس اینڈ ریٹرنز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ امیزون ہی ڈیل کرتا ہے، اور کسٹمر سپورٹ رسپانسبلٹیز بھی امیزون ہی پرفارم کرتا ہے اس پہ، اور پک پیک اینڈ شپ آرڈر ٹو کسٹمر یہ بھی امیزون کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ تو اس ماڈل میں سارا کام امیزون کرتا ہے، بٹ پروڈکٹ ہمارا ہوتا ہے اور ہم نے اس کو امیزون کے ویئر ہاؤس بھیجنا ہوتا ہے اور ان کے حوالے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ماڈل ہمارے ساتھ ہے ایف بی ایم۔ ایف بی ایم فلفلمنٹ بائی مرچنٹ، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارا اپنا ویئر ہاؤس ہوتا ہے، اور یہ بالکل ایف بی اے کے جو ہے نا اپوزٹ ہے، اس میں سب کچھ امیزون کرتا ہے اور اس میں سب کچھ مرچنٹ خود کرتا ہے، جس کا پروڈکٹ ہوتا ہے تو وہ اسی کے ویئر ہاؤس میں پڑا ہوتا ہے، اسی کا ویئر ہاؤس اس کا گھر بھی ہو سکتا ہے، کہیں سٹور بھی ہو سکتا ہے، یا کہیں رینٹ پہ اس نے جگہ لی ہوتی ہے تو اس کو ویئر ہاؤس بنایا ہوتا ہے، تو مطلب ہے کہ اس کے اپنے کسٹڈی میں ہوتا ہے پروڈکٹ، ٹھیک ہے۔ اور پرسنلی ہینڈل کسٹمر سروس ریٹرن بھی خود پرسنلی ہینڈل کرتا ہے، اور کسٹمر سپورٹ رسپانسبلٹی بھی پرسنلی ڈیل کرتے ہیں، اور پک پیک اینڈ شپ آرڈر ٹو کسٹمر یہ بھی خود ہی کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایف بی ایم فلفلمنٹ بائی مرچنٹ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ماڈل ہمارے ساتھ ہے ایف بی اے پی ایل۔ ایف بی اے پی ایل کا مطلب ہے لانچنگ آف یور اون پروڈکٹ ود یور اون نیم اینڈ لیبل۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پروڈکٹ ہم لے لیتے ہیں، سورس کر کے پرچیز کر لیتے ہیں، لیکن اس پروڈکٹ پہ نیم اور لیبل جو ہے نا وہ ہمارا ہوتا ہے، لیا ہم نے کسی کمپنی سے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کمپنی کو کہتے ہیں کہ اس پہ مونوگرام پکچر اور یہ ساری چیزیں آپ نے ہماری پرنٹ کرنی ہے، اور ہمارا لیبل ہمارا لوگو اس پہ لگانا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پرائیویٹ لیبل۔ پی ایل کا مطلب ہے پرائیویٹ لیبل۔ تو ایف بی اے پی ایل میں باقی ساری رسپانسبلٹیز جو ہیں یہ سیم ایف بی اے کی طرح امیزون ہی ہینڈل کرتے ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ پی ایل ہوتا ہے، پرائیویٹ لیبل ہوتے ہیں ہمارے اپنے نام کے ساتھ، ہم اس کو لانچ کرتے ہیں، تو اس ماڈل کو کہتے ہیں ایف بی اے پی ایل۔ نیکسٹ ہمارا پاس ہے ایف بی ایم پی ایل، لانچنگ آف یور اون پروڈکٹ ود یور اون نیم اینڈ لیبل۔ سیم وہی چیز ہے، پروڈکٹ ہمارا ہوتا ہے لیکن ہم اپنے نیم اینڈ لیبل سے اسے لانچ کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ ساری رسپانسبلٹیز یہ ہم خود مینیج کرتے ہیں نارملی ایف بی ایم کی طرح، تو اسی ماڈل کو کہتے ہیں ایف بی ایم پی ایل۔ پروڈکٹ پی ایل ہوتا ہے لیکن سروسز جو ہیں وہ ایف بی ایم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو ماڈل ہے اس کو کہتے ہیں ایف بی اے ہول سیل۔ ایف بی اے ہول سیل میں ہم سیل برانڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک برانڈ ہوتا ہے، ہم اس کو سیل کرتے ہیں۔ کیسے سیل کرتے ہیں؟ ریسیلر سرٹیفکیٹ لیتے ہیں ہم کس سے؟ سپلائر سے، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم می ٹو کرتے ہیں سپلائر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں ریسیلر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور ہم اس کا برانڈ سیل کرتے ہیں ہول سیل میں۔
تو ہم اپنی انوینٹری FBA سیم اسی پروسیجر کے مطابق ساری انوینٹری اور سب کچھ ہم امیزون کے ویئر ہاؤس بھیجتے ہیں، اور ساری رسپانسبلٹیز امیزون کی ہوتی ہیں، وہ ڈیل کرتا ہے، اور پروڈکٹ ایز اے ہول سیل ہم لانچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نیکسٹ ہمارا کہ بجٹ ریکوائرڈ فار امیزون. یہ بہت ضروری چیز ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس مارکیٹ کے لیے ہمیں کتنا بجٹ ریکوائرڈ ہے اور کس ماڈل کے لیے. تو PL پرائیویٹ لیبل آپ نے دیکھ لیے، میں نے پچھلے سلائیڈز میں آپ لوگوں کو بتایا. PL پرائیویٹ لیبل، اور پرائیویٹ لیبل میں پھر FBA اور FBM بھی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن پرائیویٹ لیبل جو بھی ہو، لیکن اگر ہم اس کو USA کے مارکیٹ میں ہم اپنا پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بجٹ ریکوائرڈ ہے منیمم $17,000 to $20,000 فار USA مارکیٹ. اور USA مارکیٹ کے لیے بجٹ سب سے زیادہ ریکوائرڈ ہے، وہ اسی لیے کہ وہ امیزون کا سب سے بڑا مارکیٹ ہے، اور کمپٹیشن اس میں بہت زیادہ ہے، اور بہت سختی سے اسے ادھر کام کرنا پڑتا ہے، بڑا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، اور اپنے پروڈکٹ کو رینک کرنے کے لیے اور اپنے سیل کو انکریز کرنے کے لیے، اچھے پروفٹ جنریٹ کرنے کے لیے USA کے مارکیٹ میں اسٹرگل انتہائی زیادہ ہوتا ہے. تو اسی لیے اس کا بجٹ بھی $17,000 to $20,000 ہے PL، اور یہ ہے پر پروڈکٹ. ادھر میں آپ لوگوں کو لکھوں اس کے ساتھ کہ یہ ہے پر پروڈکٹ. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے نا UK مارکیٹ ہے. UK مارکیٹ میں آپ کو PL پہ $9,000 سم تھنگ، تھوڑا کم اور تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، بٹ یہ تو ریکوائرڈ ہے $9,000 پر پروڈکٹ UK مارکیٹ کے لیے، کیونکہ UK مارکیٹ USA کے مارکیٹ سے چھوٹا ہے، اور اس میں کمپٹیشن تھوڑا کم ہے. پھر اس کے بعد ہے UAE کا مارکیٹ. اس میں اگر آپ PL کے لیے پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 7,000 درہم سے لے کے 10,000 درہمز تک آپ لوگوں کو ریکوائرڈ ہوتا ہے پر پروڈکٹ لانچ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر ہول سیل میں USA اینڈ UK مارکیٹ میں آپ لوگوں کو کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا ہے تو اس کے لیے $6,000 ریکوائرڈ ہے بجٹ. اور اگر ہول سیل UAE کے مارکیٹ میں اگر آپ لوگ کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ریکوائرڈ ہے 3,000 سے 4,000 درہم تک. تو یہ بجٹ ریکوائرڈ ہے ان ماڈلز پہ کام کرنے کے لیے، اور ان ماڈلز پہ اپنے پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے لیے. تو یہ آج کے انفارمیشنز تھے، اور آپ لوگوں کی کویسچنز کے مطابق یہ آپ لوگوں کو سارے انفارمیشنز اس بارے ہم نے پرووائڈ کیے. تو امید ہے آپ لوگوں کو کچھ سمجھ انشاءاللہ ضرور آیا ہوگا اس کا.